الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین قرآن مجید دانا قرآن مجید دو قرآن میں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اعمال صالحہ کا اور نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو نیکی، حسن اخلاق اور اچھائی کی تلقین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال صالحہ کی اہمیت کو، عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء اور تمام رسل کو اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ انبیاء اور رسل کی جماعت کو اعمال صالحہ کرنے کا حکم دینا اس کی اہمیت اور عظمت کی واضح دلیل ہے کہ یہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانیت کو اعمال صالحہ سر انجام دینے کا حکم دیا ہے تو وہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی جماعت کو اور تمام رسولوں کی جماعت کو بھی اس کام کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ اعمال صالحہ کے بغیر نہ تو انسان کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے اور نہ ہی انسان میں آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی اعمال صالحہ میں ہے اور آخرت کی کامرانی بھی اعمال صالحہ میں ہے۔ جو انسان نیکی کے کاموں سے جی چراتا ہے، اعمال صالحہ میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس انسان کی دنیا بھی نقصان میں جاتی ہے اور اس انسان کی آخرت بھی تباہ اور بربادی کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رزق حلال کھانا ہے اور اعمال صالحہ کو سر انجام دینا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم نقطے کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ رزق حلال کا اعمال صالحہ سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان روزی اس کی حرام کی ہو، کھانا اس کا حرام کا ہو، پینا اس کا حرام کا ہو، لباس اس کا حرام کا ہو، خورد و نوش ساری چیزیں اس کی حرام کی ہوں اور بھلے وہ حرام کھا کے تہجد پڑھے کوئی فائدہ نہیں، فرائض کا اہتمام کرے کوئی فائدہ نہیں، بیت اللہ میں جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعائیں مانگے، اس کی دعاؤں کے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
یہ نوافل، یہ فرائض، یہ تمام تر عبادات بندے کو تب فائدہ دیں گے جب انسان کی روزی حلال کی ہوگی۔ بڑا اہم معاملہ ہے۔ بے ایمانی کرنا حرام ہے، جھوٹ بول کے سودے کو فروخت کرنا ناجائز ہے، رشوت لینا اور دینا حرام ہے، رشوت لینے والا بھی جہنمی، رشوت دینے والا بھی جہنمی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ امام کائنات نے فرمایا رشوت دینے والا بھی، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور رشوت حرام ہے، نیکی کے تمام تر مراحل سے گزرتا ہے۔ اگر رزق کے حلال ہونے کی پرواہ نہیں کرتا، ان اعمال صالحہ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اعمال صالحہ انسان کو تب فائدہ دیں گے جب انسان کی روزی حلال کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل، رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، واعملوا صالحا، اور پھر اعمال صالحہ کو سر انجام دینا ہے، تو تب اللہ تمہارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ انی بما تعملون علیم، اس لیے کہ جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ ان تمام اعمال کو جاننے والا ہے، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں۔ جائز کرتا ہے تب بھی وہ جانتا ہے، ناجائز کرتا ہے تب بھی وہ جانتا ہے، ظاہر میں کرتا ہے تب بھی جانتا ہے، چھپ کے کرتا ہے تب بھی جانتا ہے، اچھائی کرتا ہے تب بھی جانتا ہے، برائی کرتا ہے تب بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے، واقف ہے، اس سے کوئی چیز چھپی اور ڈھکی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا حکم انبیاء اور رسل کی جماعت کو بھی بالخصوص دے کے اس بات کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ اعمال صالحہ اس قدر اہم ہیں اور اس قدر عظمت کے حامل ہیں۔ موت اور زندگی کا سلسلہ بھی اللہ نے اسی لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزما کر دیکھا جائے کہ انسانیت میں سے سب سے اچھے اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔ انسان محض کھانے کے لیے نہیں آیا، محض پینے کے لیے نہیں آیا، محض اچھے بنگلوں میں رہنے کے لیے نہیں آیا، محض کاروبار کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، زندگی گزارنے کے لیے یہ لوازمات بھی ضروری ہیں، لیکن ان لوازمات کے پیچھے پڑ کے اگر انسان اعمال صالحہ سے جی چرائے گا اور ان چیزوں کو ترجیح دے گا، یاد رکھیے ایسا کرنے والا انسان، اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ، بربادی ہی بربادی ہے، تباہی تباہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی چیز کو واضح کیا ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلق الموت والحیات، موت کو بھی پیدا کیا، انسان کی زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت کا خالق بھی اللہ، زندگی کا خالق بھی اللہ ہے، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا، انسانیت کی زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تم میں سے بڑا کاروبار کون کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا تم میں سے بڑا بنگلہ کون رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سب سے خوبصورت کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا ينظر، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
ترجمانی بیان فرمائی، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری رنگت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، امام کائنات نے ترجمانی بیان فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بگ بینس کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بیلنس کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کیا چیز دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے کہ کرنے والے کا ارادے کے اندر کتنا اخلاص ہے، اور اس کے ساتھ اللہ ہمارے صالحہ کو دیکھتا ہے۔ انسان آیا اسی لیے، لیکن آج معاشرے کو دیکھا جاتا ہے، معاشرے کی جب برگردانی کی جاتی ہے، معاشرے کا جب اللہ اکبر جب دیکھا جاتا ہے، معاشرہ اعمال صالحہ سے تو پیچھے دکھائی دیتا ہے، لیکن کاروبار میں آگے دکھائی دے گا، مال کے کمانے میں آگے آگے دکھائی دے گا، بڑے بڑے بنگلے بنانے میں آگے آگے دکھائی دے گا، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ لوگ اللہ پاک نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے انسانیت کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وگرنہ اللہ پاک نے روزی کھلانے کا، روزی دینے کا، کھانا کھلانے کا ذمہ تو اپنی جناب میں لیا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، میں ہی تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں پلاؤں گا، میں تمہیں پہناؤں گا، اگر تم اعمال صالحہ کو سر انجام دو گے۔ محض اعمال صالحہ کا سر انجام دینا ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، روزے کے ساتھ مخصوص نہیں، ماہ رمضان کا آنا تو ہم سب کے لیے ٹریننگ ہے، ماہ رمضان کا آنا تو ہم سب کے لیے درس ہے، ماہ رمضان کا آنا تو ہم سب کے لیے نصیحت ہے، ماہ رمضان کا آنا تو ہم سب کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، امتحان ہے، اور وہ امتحان کا اللہ اکبر سوالات دے کر جاتا ہے اور ہمیں کچھ سکھلا کے جاتا ہے، ہماری تربیت کر کے جاتا ہے۔ او نمازی نمازوں کا پابند رہنا، او قرآن کا قاری قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی بنتے رہنا، اللہ اکبر تہجد پڑھنے والا تہجد کا اہتمام کرتے رہنا، وہ صدقہ کرنے والے کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے رہنا، خیرات کرنے والے کثرت کے ساتھ خیرات کرتے رہنا۔ ان اعمال صالحہ کو تم نے ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا، بلکہ ماہ رمضان کے چلے جانے کے بعد تم نے اعمال صالحہ کو سر انجام دیتے رہنا ہے۔ جیسے تم ماہ رمضان میں نیکیوں کے عادی ہوا کرتے تھے، ماہ رمضان کے بعد میں نیکیوں کے ویسے ہی عادی بنتے رہنا، تو اللہ تمہارے ان اعمال کو قیامت والے دن قبول کر کے بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سورۃ الکہف ہے، اللہ پاک کیا فرماتا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ پاک نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، وہ لوگوں زمین پہ چلتا پھرتا تم جو کچھ دیکھ رہے، کاروبار کو دیکھ رہے، گاڑیوں کو چلتا پھرتا دیکھ رہے، بنگلوں کو تم دیکھ رہے، انسانیت کو چلتا پھرتا دیکھ رہے، یہ ہم نے کیا بنایا ہے؟ زینت اللہ، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھیجا کس لیے ہے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، پیسہ بنانے کے لیے نہیں، مکان بڑے بڑے بنانے کے لیے نہیں کہ تم 10 بلڈنگیں کھڑی کر دو، 10 منزلہ عمارتیں بنا دو اور 10 منزلہ عمارت بنا کے پھر تو
तकब्बुर पे आ जाओ, गुरूर और फख्र पे आ जाओ कि मेरी तो इतनी बड़ी इमारत है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, फिर गरीबों को हकारत की निगाह से देखा जाए और अपने से कम लोगों को हकारत की निगाह से देखा जाए। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, मैंने तुम्हें दुनिया में किस लिए भेजा है, लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, वो हम देखना चाहते हैं कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, अच्छे अमल कौन करता है। अल्लाह ने इसलिए इंसानियत को भेजा है, अमाले सालेह को सर अंजाम कौन देता है, और यही वजह है कि अमाले सालेह को सर अंजाम देने का हुक्म जो है अल्लाह पाक ने इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को भी जो है इसी चीज़ का हुक्म दिया, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरामी तक जो है अल्लाह पाक ने यही हुक्म दिया है कि वअमलू सालिहा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को चाहते हो तो रिज़्क़ हलाल खाना होगा और अमाल सालिहा को सर अंजाम देना होगा। याद रखें, अमाले सालेह से दूरी इंसानियत के लिए खसारा है, नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। अगर इंसान अमाले सालेह से दूरी इख्तियार करता है, नुकसान की तरफ जाता है, खसारे की तरफ जाता है, और इस नुकसान से वही लोग महफूज रहेंगे, इस खसारे से वही लोग महफूज रहेंगे जो अमाले सालेहा को भरपूर ज़िंदगी में अदा करते दिखाई देंगे। अगर अमाले सालेहा को अदा न किया, बाकी सारे काम सर अंजाम देते रहे, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर।